الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. اللہ رب العالمین نے فرمایا تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف کر لینا۔ جیسے ہم کپڑے دھوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں تو میلے ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ان کو اتار دیتے ہیں۔ گھر کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں وہ بڑے ہی اچھے انداز سے بہترین صابن استعمال کر کے، سرف استعمال کر کے نکھار دیتی ہیں کپڑے کو۔ تو ایسے ہی انسان کا نفس بھی میلا ہو جاتا ہے، روح بھی میلی ہو جاتی ہے۔ تو جب روح اور نفس میلا ہو جائے تو پھر اس کو بھی بڑے اچھے انداز سے صاف کر دینے کا نام، اس کو دھو لینے کا نام، اس کو پاک کر لینے کا نام تزکیہ نفس۔ اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو خطبے کے اندر جو الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ ہوتے ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ آگے کیا جملہ بولتے؟ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے، اس کے گندے پن سے، اس کے میلے پن سے۔ کیونکہ یہ جب گندا ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ پھر یہ گناہ پہ ابھارتا ہے، پھر یہ غلطیوں پہ ابھارتا ہے، پھر اللہ کی نافرمانیوں پہ ابھارتا ہے، پھر غلط کاموں پہ ابھارتا ہے، پھر حرام کمائی پہ ابھارتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے پہ ابھارتا ہے، ہر برے کام پہ پھر ابھارتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بچتا وہ ہے اس کی شرارتوں سے جس کو میرا رب رحم کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور جو آیت پڑھی ہے قد افلح من تزکا، اس میں اللہ رب العالمین جو لوگ تزکیہ نفس کر لیتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، ان کو گارنٹی دے رہے ہیں، ان کی ضمانت دے رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں قد افلح، یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کامیابی دنیا کے مال میں نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مال زیادہ آ گیا تو کامیابی مل گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور پھر سورۃ الشمس میں، یہ سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے، سورۃ الشمس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قسم اٹھانے اللہ تعالیٰ بار بار، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ تقریباً 11 قسمیں بنتی ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد اگر گنے تو ساری قسمیں اٹھائیں۔ کہا قسمیں اٹھانے کے بعد قد افلح من زکاہا، یا اللہ تو اتنی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ کہتا بڑی بات کہنے لگا ہوں، قد افلح من زکاہا، اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد کہا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کرا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، گندا رہنے دیا، برا رہنے دیا، اس کو نہ کچلا، اس کو نہ سنبھالا، اس کو نہ دھویا، قد خاب، وہ نقصان میں چلا گیا۔ تو کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو آپ کی جو ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں لگائیں، ان میں سے ایک ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ تھی وَيُزَكِّيهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کے من کو صاف کرتے ہیں، یہ میلے من کو دھوتے ہیں، گندے من کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ یہ ہوتی تعلیم، آپ بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، جب تک تربیت نہ ہو، تزکیہ نفس نہ ہو، اس وقت تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن وہ ایسی حرکت کرتے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ پڑھے لکھے بندے کو ایسی بات شرم آنی چاہیے۔ اس وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ نفس پاک نہیں ہوتا، تزکیہ نفس نہیں ہوا ہوتا، تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ میں یہ تعلیم اور تربیت نہ، تربیت اس کو کہتا ہوں تزکیہ نفس کو، کہ تربیت یہ ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا۔
اللہ اکبر. تو یہ نفس جو ہے یہ بے لگام گھوڑے کی طرح اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر اس کو بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دیں گے تو یہ انسان کو نقصان میں ڈالے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے ذہن کے اندر یہ تصور آ گیا کہ قیامت والے میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس نے مجھ سے حساب کتاب لینا ہے، میری ایک ایک گزری ہوئی رات، میرا ایک ایک گزرا ہوا دن، میرا گزرا ہوا ایک ایک پل اور لمحہ اللہ نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. اور پھر وہ تصور آتا ہے کائنات کا مالک، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ وہاں پر اپنی کرسی پہ روح دبدبے جلال کے ساتھ بیٹھا ہوگا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، روح الامین اور فرشتے اس کے سامنے صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے. اور وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو بھی کھینچ کے محشر کے میدان کے اندر لے آیا جائے گا. ایک طرف جہنم کی گرمی اور تپش حرارت برس رہی ہوگی، اوپر سے اللہ کا غصہ، روب اور دبدبہ اور جلال ہوگا. جب اس شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے میں حقیر پرتفصیل کھڑا ہوں گا، میری حیثیت کیا اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سامنے. یہاں پہ ایسے جو بلا رہے پوچھتے اس کے سامنے نہیں کھڑا ہوا رہتا، ٹانگیں کانپتی، میں رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں. بس یہ سوچ لیا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے خواہشات سے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا. اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں رب تیرا ٹھکانہ جنت بنا دوں. اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آمین.